پھر وہ شکل میں بھی پاکستان سے باہر آ گیا، آپ بھی، تو پھر جی میں کو 10 سال پہلے پاکستان سے جی باہر چلا. تو پھر وہ یوٹیوب کے ذریعے اور المورد کے چینلز وغیرہ کے ذریعے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہی. ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. آپ کا اور ہمارا جو بنیادی ایک فرق ہے، جو جس کی بنیاد ہے، وہ ہے کہ آپ جو بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اور وہی الہام کشف جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو اس سلسلے میں ایک طالب علمانہ طور کے اوپر، کیونکہ ہمارا کوئی ایسا بحث مباحثے کا یا ڈبیٹ کا، آپ سے صرف یہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 149 ہے، اس میں یہ فرمایا کہ قوم موسیٰ نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. اس بچڑے کے خدا نہ ہونے کی اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی کہ اولم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. اور پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا. تو انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، آپ نے خدا کو بچڑا بنا دیا کہ وہ کلام نہیں کرتا. تو اتنی سری آیت کی موجودگی میں اور بھی ہیں، مثلا سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. بشر سے کلام کرنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 طریقے بتائے. تو جب تک بشر اس دنیا میں موجود ہے تب تک اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام کرتا رہتا ہے. تو پھر فرشتوں کے نزول کے بارے میں بتایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. صرف نازل نہیں ہوتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام نہیں کرتا؟ یہ آپ کا اطمینان ہے کہ کرتا ہے تو شکر کیجیے اللہ تعالیٰ. نہیں، وہ اطمینان تو ہے، لیکن وہ جو آیتیں وہ پڑھ رہے ہیں جن میں صفت کلام کی نفی کی گئی ہے. کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام اپنے فرشتوں سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنوں سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں سے بھی کرتا رہا ہے. اس نے اب اپنا کلام ہمارے پاس چھوڑ دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں. اب وہ براہ راست کسی کو نبوت کے منصب پر فائز نہیں کرتا. پہلے بھی ہر انسان کو نہیں کرتا تھا، پہلے بھی کسی کو کرتا تھا. یعنی یہ پچھلی 1400 صدیوں میں تو آپ کے خیال میں بھی خاموشی رہا ہے؟ نہیں، ہمارے خیال میں تو خاموش نہیں، منسوخ ہو گئی تھی. نہیں، ہمارے خیال میں خاموش نہیں رہا. جو کلام کی صفت ہے وہ کنٹینیوس ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سورہ شورا میں تو خدا نے فرمایا کہ بشر کے لیے یہ 3 طریقے ہیں. تو اب وہ یعنی اللہ جب بھی کلام کرے گا، اپنا کوئی پیغام کسی کو پہنچائے گا تو 3 طریقوں سے پہنچائے گا. تو پوری انسانیت کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ ان 3 طریقوں سے وہ اپنا پیغام پہنچاتا رہا ہے. اب اس نے اعلان کیا ہے کہ نبوت پر مہر لگا دی ہے میں نے. یہ اس کے اعلان کی وجہ سے اب یہ منصب نہیں رہا. دیکھیں، نبوت بات کی بات ہے، پہلے جو ہے وہ کلام ہے، کلام ہوگا تو نبوت ہوگی. کلام میں بھی آپ نے خود جو آیت پڑھی اس میں ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ ایک فرشتے کو بھیجنے کا ہے اور ایک برائے حجاب ہے اور ایک براہ راست کلام ہے. تو صورتیں بدلتی رہتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا کہ وہ مبشرات کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی کوئی ایک متعین صورت ہے کہ جس کو لازماً ہر شخص کے لیے جاری رہنا چاہیے. مبشرات آپ کے خیال میں کیا چیز ہے؟ رویا، وہ بھی اللہ کے کلام ہی کا طریقہ رویا ہے. حضرت ابراہیم کو وہ بیٹے کی قربانی کے بارے میں ہدایت کی گئی تو رویا میں کی گئی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویائی کے ذریعے سے یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ آپ تدخلون المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین. تو یہ تعمیمی آیات کو پڑھنے سے کیا حاصل ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے نبوت پر مہر لگا دی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. بس
میں نے تو ان کی تشریح کی ہے, مجھے کیا کہنا تھا. بات یہ ہے اب بخاری میں جو ہے کیفا کانا بدل وہی جو گزارش سن لیجیے. جی میں نے قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث کی تشریح کر دی ہے. جی آپ کے نزدیک میری تشریح ٹھیک نہیں ہے, جی آپ اپنی تشریح بیان کیجیے. جی وہی میں نے عرض کیا نا, اس میں اتنے تردد کی کیا ضرورت نہیں, ہے؟ تردد نہیں اس ہے. کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ میں نے خدا کو گنگا کر دیا. ہاں جی. بات یہ ہے کہ ایک سادہ سی بات ہے کہ قرآن مجید نے ایک بات کہی کہ نبوت پر مہر لگ گئی ہے, رسول اللہ نے اس کی تشریح کی. جی میرے نزدیک وہ تشریح بالکل ٹھیک الفاظ کے مطابق ہے, جی میں نے اس کو قبول کر لیا. ٹھیک. ایک قرآن کی آیت ہے, ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جی کی تشریح ہے. جی آپ کے خیال میں اس کا مطلب کو اور ہوگا جی دونوں جگہ, جی آپ ضرور اس کو بیان کریں. لیکن یہ ادھر ادھر جا کے یعنی اللہ تعالیٰ گنگا ہو گیا, بچڑا بن گیا, یہ میرے نہیں. مناظرانہ اسلوب ہے بہت معذرت کے ساتھ. جی, ٹھیک. جو اصل بات ہے وہ آپ کے نزدیک ان دونوں یعنی اس آیت اور حدیث کی اگر اس سے مختلف کوئی تشریح ہے, جی میں نے کوئی اپنا فلسفہ نہیں بیان کیا کبھی, جی مسئلہ وہ آیت اور وہ حدیث ہے. جی تو آپ کو بھی اگر ہماری غلطی واضح کرنی ہے جی تو آپ کو ان دونوں پر بات کرنی ہے, جی. باقی کوئی چیز زیر بحث ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی عرض کیا ہے کہ نبوت بات کی بات ہے, کلام ہوگا تب دو نبوت باتیں آئے گی نا. جی میری ایک بات کا مبنا قرآن کی آیت ہے, جی دوسری بات کا مبنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے. جی میں تو اپنا کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا. جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے نزدیک ارسطو افلاطون کی طرح یہ ہونا نہیں چاہیے. جی. میں یہ کہہ رہا ہوں میں قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھاؤں, جی. میں اس حدیث کا یہ مطلب سمجھاؤں. جی آپ کو گفتگو اسی پر کرنی ہے اگر کبھی کرنی ہے. جب میرے اس فہم کی غلطی آپ واضح کر دیں گے نا, جی. میں آپ کو شکریہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ مسئلہ ان دو چیزوں کے فہم کا ہے. ہاں جی. آپ اس سے ادھر ادھر جا کے سارا میں ادھر ادھر نہیں جا رہا, میں آپ سے صرف یہ کر رہا ہوں, دوسرے میں آپ سے صرف یہ کر رہا ہوں کہ لاجیکلی جب تک کلام جاری نہ ہو تب تک نبوت کا تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. بات ہی نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا تو قرآن کریم نے بشر کے ساتھ کلام کرنے کے 3 طریقے بتائے, نبی کے ساتھ نہیں کیے. وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. اور جو مبشرات والی بات آپ فرما رہے ہیں, بھائی وہ بات زیر بحث نہیں ہے. جی میں ابھی آپ نے کہا نا مبشرات کے اوپر بات کریں تو اس کے اوپر تو میری بات سن لینا. میں نے تو کہا اس قرآن کی آیت کا مطلب سمجھائیے, جی اس حدیث کا مطلب سمجھائیے. جی اگر وہ مطلب آپ زبان بیان کے قاعدوں کے مطابق جی ایسا سمجھا دیں گے کہ جو میرا فہم ہے اس کی غلطی مجھ پر واضح ہو جائے گی تو میں شکریہ کا خط لکھوں گا. ٹھیک. لیکن یہ ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا, چلیں ٹھیک ہے. میں آپ کو پہلے تو وہ جو مبشرات والی بات آپ نے کی ہے, پہلے قرآن کی آیت ترتیب وہی رہے گی. اچھا قرآن مجید کی آیت پر گفتگو کیجیے, ٹھیک ہے. وہ نبوت کی حقیقت کے خاتمے کو بیان کر رہی ہے. جی حدیث پر گفتگو کیجیے. میری بنائے استدلال یہ 2 چیزیں ہیں, نہ جی. لاجک ہے نہ فلسفہ ہے ٹھیک. نہ علم کلام ہے. میری بنائے استدلال, میں ایک طالب علم آدمی ہوں, جی آپ عالم آدمی ہیں. نہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے میری بنائے استدلال یہ ایک آیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ٹھیک. اس بنائے استدلال کی غلطی آپ کو واضح کرنی ہے. جی ٹھیک. جس دن ہو جائے گی جی. بات ختم ہو گئی. ابھی کوشش کروں لیکن اسی ترتیب سے, اسی ترتیب سے. پہلے آپ قرآن پر گفتگو جی. کریں گے پھر آپ حدیث پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو وہ فرمایا ہے اس پر, اور کہیں نہیں. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری بات سننے کو بالکل تیار نہیں ہیں. میں تو آپ کی بات ساری زندگی سنتا رہوں گا. اگر آپ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں, میں اسی موضوع پہ بات کر رہا ہوں. نہیں, وہ آیت پر کیجیے, قرآن مجید کی وہ آیت. میں اسی بات کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کے لیے نہیں, آپ پہلے اس آیت پر آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے اس آیت کی تعریف کریں گے, آپ اس کا مطلب بیان کریں گے, آپ اس کو اس کے سیاق سباق پہ رکھ کے اس کے معنی سمجھائیں گے. اگر وہ میرے فہم کی غلطی واضح کر دیں گے جی تو سر تسلیم. آپ کے نزدیک اس آیت کی تفہیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اوپر مہر لگا دی, نبیوں پر مہر لگا, نبیوں پہ مہر لگا دی, اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے اور معنی کوئی نہیں, اس کے کوئی معنی نہیں نا. اور عربیت میں تو نہیں ہو اس سکتا. کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی اور ایسی آیت نہیں ہے جس میں نبوت کے اجرا کا کوئی بھی ہلکا سا بھی امکان ہے. دیکھیے باقی آیتیں سب اس کی روشنی میں دیکھی جائیں گی. نہیں, اس کی روشنی میں تو دیکھی جائیں گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کوئی اختلاف اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں نبوت کے امکان کا کوئی ہلکا سا بھی شائبہ ہو. نہیں سکتا. یعنی ظاہر ہے کہ ہر آیت جو آئے گی وہ قرآن مجید کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھی جائے گی. اس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ہیں دیکھیے پھر آپ جو اس آپ کی اس تفہیم کی نفی کرتے ہیں. پہلے اس تفہیم کی نفی زبان و بیان کی روح سے ہونی چاہیے. نہیں, قرآن سے تفسیر سب سے پہلا اصول ہے. اصول تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی. دیکھیے وہ قرآن سے قرآن کی تفسیر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی چیز میں کوئی ابہام ہو. نہیں, وہ آپ کے نزدیک نہیں ہے نا, تو ہمارے نزدیک تو ابہام ہے اس کا. آپ کے نزدیک ہے تو پہلے وہ ابہام وہاں سے ثابت کریں, پھر ہم کسی اور جگہ جائیں گے. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن کریم جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نہیں سمجھ سکوں گا نا, تو پھر آپ مجھے کہیں گے دیکھو یہ میں تمہیں فلاں جگہ سے سمجھاتا ہوں, تو پہلے وہ تو مجھے آیت سمجھا دیجیے, پھر میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا. میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس آیت کو سمجھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, مجھے آپ کے تفہیم کی, آپ کے فہم کی غلطی واضح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فہم کی غلطی اصل میں کسی اور جگہ سے نہیں واضح ہونی, نہیں قرآن کی ہوگی نا. قرآن کو ایز جو ہے نا ٹوٹل ہم لیں گے نا. وہ ہم تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں یہودی والا سلسلہ کہ افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. آپ ایک آیت کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ان ٹوٹالٹی جو قرآن ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. میری گزارش, آپ نے ہمارے ڈسکورس کا کچھ مطالعہ کیا کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں؟ جی, میں نے وہ البیان خریدی, آپ کو ترجمہ خریدا, اس کے علاوہ میں تو ایک لمبے عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں. ہم قرآن مجید کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ایسے ہی سمجھتے ہیں افتؤمنون ببعض کتاب کی طرح سے؟ یہ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے اس وقت. اچھا, تو میری کتابوں سے تو نہیں لگا تھا. نہیں, آپ کی کتابوں سے لگا ہے, آپ کی کتابوں سے لگا ہے, اور آپ بہن وہی بات بیان کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے جو آیات میں لے کے آیا ہوں. میں ذرا ادب سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے ڈسکورس میں قرآن مجید کا مدعا کیسے طے ہوتا ہے؟ آپ ایک قرآن کریم کی آیت کو بیان کرتے ہیں. آپ اس موضوع سے ہٹ جائیں, اصول میں بتائیں کیسے طے کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کر رہا ہوں نا کہ جو مطالعے سے مجھے لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیات کو اس کی تفہیم بیان کرتے وقت, اس کا ترجمہ کرتے وقت, دوسری آیات, مثلا ایک آیت آپ نے لی ہے, آپ نے اس کا ترجمہ کیا, آپ نے اس کی تفہیم بیان کی, اور آپ نے اسی موضوع کے مطابق جو دوسری آیات ہیں ان کو آپ نے نظر انداز کر دیا ٹوٹلی. اچھا, اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک ختم نبوت کے موضوع کو چھوڑ دیں جی, اور اس کے بعد کوئی ایک مثال دیں جہاں یہ کام ہوا. اس موضوع کی کوئی چیز نہ لیجیے. نہیں, وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا آپ کا پرنسپل تبصرہ کر رہے ہیں. ہمارے آپ کا جو اختلاف ہے بنیادی طور پہ یہی ہے, باقی بہت سی باتوں میں ہم آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں. پر تبصرہ نہ کریں. نہیں, میں ان آیات کی بات کر رہا ہوں نا. پھر اسی آیت پر واپس آ جائیں. ہاں, میں اس کا مطلب یہ ہو کہ ابھی جو یہ آپ نے تبصرہ فرمایا پورے ڈسکورس پر کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں, جی, یہ ان کے مطابق میں نے کیا نا کہ جو آیات میں چن کے لایا ہوں وہ پہلے میں نے آپ کے جو لٹریچر ہے اس کی روشنی میں دیکھا. میری گزارش جو مختلف چیز مسئلہ ہوتا ہے نا, دو لوگوں کے درمیان اس کو الگ رکھ کے ہمیشہ اصول پہ گفتگو کرتے ہیں. تو اصول پر آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے. میں نے البیان کو بھی دیکھا ہے اور اس کو بھی کہ تم لوگ یہی فرمایا نا آپ لوگ. جی, تو یہ ہماری اردو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں تو اس کو پھر اس سیگے میں تبدیل کر دیتے ہیں. نہیں, میں آپ سے اس طرح بے ادبی کی بات نہیں کر سکتا. وہ آپ ماشاءاللہ میرے لیے بہت محترم ہیں. میں نے کب کام کرتے ہیں, لیکن ہماری اردو کے آداب یہ ہیں کہ ہم اپنے بارے میں اس کو جب لوٹاتے ہیں تو سیگے تبدیل. وہ آپ نے وہ تم کا لفظ 2 دفعہ کہنا تو میں کہ شاید میں نے آپ کو نہیں کہا, اپنے آپ کو. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے کوئی ڈسکورس کا مسئلہ ہے, یعنی پورے قرآن کی تفسیر میرے استاد نے کی ہے, میں نے بھی پورے قرآن کی تفسیر کی ہے. یہ کمنٹ ہمارے طریقے تفسیر پر ہے یا خاص اس موضوع پر ہے؟ جی, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ احمدیہ مسلم جماعت اور آپ ہم بہت نزدیک ہیں. جو ریشنل ہم استعمال کرتے ہیں بنیاد میں مختلف ہے. جی, آپ پیدائشی احمدی, میں پیدائشی مسلمان. نہیں, میں پیدائشی نہیں ہوں. میں تو آپ کو بتایا نا کہ میں تو 5 سال پہلے بیٹھ گئی ہوں. کہ اب آپ پیدائشی. جی جی, تو ہم تو تینوں پیدائشی مسلمان. اٹس گڈ فار یو. اس میں تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سملیرٹی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, پھر آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو جو سواء بیننا و بینکم ہے وہ ہمارے آپ کے درمیان بہت زیادہ ہے. میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے غالباً ہمارے ڈسکورس کو نہیں پڑھا. ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے اور یہ ہر جگہ ہے
یہ کوئی کسی ایک آیت سے متعلق نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے اس متعلقہ مقام کو لفظاً دیکھیں گے، اس کو تعریف جملہ میں دیکھیں گے، اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے. اس میں اگر کوئی احتمال پیدا ہوگا تو پھر کسی دوسری جگہ جائیں گے. یہی ڈسکورس کا بنیادی اصول ہے. اسی کو سامنے رکھ کر ہم پورے قرآن پر گفتگو کرتے ہیں. یہی طریقہ یہاں ہم اختیار کریں. جائیں گے لیکن اس وقت جائیں گے جب آپ یہ بتا دیں گے کہ یہاں یہ محتمل الوجوہ ہو گئی ہے آیت، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری جگہ جا کے دیکھیں گے کہ اب وجوہ میں سے ایک وجہ کا انتخاب کیسے کرنا ہے. لیکن قل هو اللہ احد، اللہ الصمد میں کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں. تو جو محکمات میں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو متشابہات ہوتی ہیں وہ محتمل الوجوہ ہوتی ہیں. ابھی آپ کا سارا اصول تبدیل ہو گیا. جی تب اب یہ متعین کرنا پڑے گا کہ محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہو گیا نا. جی بالکل بالکل. نہیں موضوع چینج نہیں ہوا، میں اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. قرآن پورے میں یہی کرنا پڑے گا. کس میں ابھی آپ نے فرمایا تھا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بعض الکتاب نہ کرو، قرآن مجید میں یہ طریقہ ہے. تو اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے ہی نہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. ہر جگہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ پہلے لفظ کو دیکھیں گے، پھر تعریف جملہ کو دیکھیں گے، پھر کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے. اس کے نتیجے میں اگر کسی جگہ احتمال پیدا ہوگا تو اب قرآن مجید میں دوسری جگہ دیکھیں گے کہ یہ احتمال جو ہے اس میں ترجیح کس اصول پر دی جائے. تو وہ آپ کو اسی ترتیب سے اگر آپ چلیں گے تو بات واضح ہے. دیکھیں یہ جو اس طرح کی اصطلاحات ہیں یہ بعد کے زمانے میں بنائی گئی ہیں انٹلیکچوئل گفتگو کے لیے. انٹلیکچوئل گفتگو کے لیے تو کوئی اس طرح نہیں جو قرآن ہے میں تو شیکسپیئر کو بھی ایسی سمجھوں. خدا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. میں تو شیکسپیئر کو بھی ایسی سمجھوں. نہیں، شیکسپیئر اور قرآن کا تو کوئی تقابل نہیں ہے آپس میں. دیکھیے دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ جو قدیم سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے. سب سے پہلا سورہ تفسیر یہ ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ یہ ہمیشہ سے رائج ہے. نام اس لیے کہ قرآن مثال کے طور پر نہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے. میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. بات بتانا گزارش یہ ہے کہ میرے جیسے طالب علم کو اس طرح کے حوالے کبھی مروب نہیں کرتے. مجھے بھی نہیں کرتے. اسی پر آئیے، مجھے بھی نہیں، مجھے صرف قرآن مروب کرتا ہے. پھر آپ ہاں تو پھر قرآن کی اس آیت پر آئیے جس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے. آپ اس اصول کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ اس اصول کو آپ نے، میں نے پوچھا اس اصول کو کس نے بیان نہیں، میں نے خدا نے بیان کیا ہے، جو میں نے شروع میں رسول نے بیان کیا ہے. دیکھیں آپ تو اس میں آدمی کا نام بھی نہیں لے سکے جس نے بیان میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے. کوئی اختلاف نہیں. میں اختلاف تو پہلے اس آیت کو سمجھوں گا پھر اس کے بعد دیکھنے جاؤں گا. اسی لیے آپ اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے جو آیت نبوت کے اجراء کے بارے میں ایک وضاحت سے بات کر رہی ہے. اب اس طرف جانے کو تیار نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے نبوت جاری ثابت ہوتی ہے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں ایک بدنیت آدمی ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ فلاں جگہ ایک بات بیان ہوئی ہے، وہاں سے میری تردید ہو جانی ہے. اور چونکہ مجھے قبر میں تو جانا نہیں اپنی. نہیں، وہ تو عیسائیوں نے بھی جانا ہے. وہ بھی جس وقت ہم سے گفتگو کرتے ہیں یا جو غیر احمدی مولوی ہیں وہ بھی جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو ویسے ہی کرتے ہیں. غیر احمدی مولویوں جیسا میں بھی ایک مولوی. ہاں جی، وہ تو لگ رہا ہے جی. کیونکہ جب جماعت احمدیہ کی باری آتی ہے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق لگتا نہیں مجھے. آپ نے سہمتی کی کوشش کرنے کا زیادہ جگہ بہتر ہو. آپ چونکہ ہم سے بہت قریب ہیں اور کل مجھے جس وقت سوری میں آپ کا نام بھول گیا حسن جی، میں تو اپنے سے جو 1 کروڑ میل بعید لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بھی اصولی پر بات کروں گا. جی ٹھیک. میرے یہاں کوئی قریب اور بعید نہیں ہوتا. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ میں اس لیے آپ مجھ سے اقبال کا شعر سمجھنا چاہیں گے، آپ مجھ سے قرآن پر بات کریں گے، آپ مجھ سے حدیث پر بات کریں گے، اسی ترتیب سے چلوں گا. متعلقہ مقام کے لفظ پر بات ہوگی، اس کی تعریف جملہ پر بات ہوگی، اس کے کانٹیکسٹ پر بات ہوگی. اگر اس کے بعد تینوں مراحل سے گزر کر جملہ محتمل الوجوہ ہوا پھر کہیں ہوتے ہیں. قل هو اللہ احد میں کہیں نہیں جاؤں گا. جی وہ تو محکمات ہے نا، اس میں تو کوئی میرا نزدیک یہ بھی محکمات میں سے. اب محکمات متشابہات پر بات کر لیجئے. آپ نے پڑھا ہے میرا محکمات متشابہات پر؟
नहीं پھر آپ پڑھ کے آئیے میرے پاس. ٹھیک. جن معنی میں آپ متشابہات بولتے ہیں وہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو آپ نے ترتیب بیان کی ہے وہ اگر آپ زحمت نہ ہو تو مجھے لکھوا دیں. یہ سب کچھ میری کتاب کے اصول و مبادی کے مقدمے میں بیان ہوا ہے. میزان کتاب میزان کے اندر. اوکے. تو لوگوں کو قریب اور بعید دیکھنے کی بجائے جب آپ کسی شخص کے نقطہ نظر پر تنقید کریں جی تو پہلے اس کی مستند چیزیں دیکھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ سے کورسپونڈنس پھر اس کے مطابق ہو سکتی ہے. آپ تو دیکھیے آپ لوگوں کا استدلال 1908 سے بھی پہلے سے میں پڑھ رہا ہوں. جی. اگر کوئی نئی چیز آپ لوگوں نے بیان کرنی ہے جی. تو ضرور بھیج دیجیے. نہیں آپ کے اصول کے مطابق ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ میزان میں آپ نے اصول بیان کیا ہے اسی کی میرے روشنی میں. نزدیک پورے قرآن کی تفسیر ہم ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں. جی. اس کی کسی جگہ اگر خلاف ورزی میری تفسیر میں ہوئی ہو جی. تو میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ توجہ دلائیں گے. لفظ زیر بحث آئے گا. جی. دیکھیے آپ کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں لفظ کو دیکھتے ہیں نا بعض اوقات لفظ کے 2 یا 3 معنی ہوتے ہیں. جی. اس کی تعین کیا کرتا ہے تالیف جملہ. وہ ان احتمالات کو قریب لے آتا ہے. پھر کانٹیکسٹ. یہ تینوں مراحل سے گزر کر اولاً تو کوئی احتمال باقی نہیں رہتا. صحیح. اگر کوئی احتمال ہو پہلے وہ جملہ احتمال پیدا کرے گا اس کے بعد باقی جگہوں دے رہا ہوں. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر اس کی نفی ہوتی ہے جی. تو اب آپ ذرا الٹ کے دیکھیے. ایک چیز کا اگر ادھر سے آپ اس بات کریں گے تو ہمارے نزدیک یہاں سے نفی ہو جائے گی جی. اور ہم یہاں سے نفی کریں گے تو ادھر سے اس بات ہو جائے گا. جی. اس لیے واپس تو یہیں آنا ہر حال میں. تو واپس وہاں نہیں جاتے آپ. میں وہی سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ نہیں آتا. آپ کے نزدیک دوسری جگہ اجرائے نبوت یا تو ایک غلط ہے تفہیم یا دوسری غلط ہے. آپ کے نزدیک دوسری جگہوں پہ اجرائے نبوت بیان ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے نا. جی. تو ہمارے نزدیک اس جگہ ختم نبوت بیان ہوا تضاد ہو گیا. جی. تو اس تضاد کو حل کریں. تضاد آپ کے تفہیم میں ہے قرآن میں تو نہیں ہے. تو نہیں آپ خود فرمائیے کہ ہمارے نزدیک نہیں ہے تو آپ کے نزدیک ہو گیا کہ ہمارے نزدیک یہاں سے نبوت ختم ہو گئی ہاں جی. ادھر سے آپ کے نزدیک اجرا ہو گئی. ٹھیک. تو اس لیے آنا تو ادھر ہی ہے. یعنی ادھر کو مان لیں گے تو ادھر کو بتانا پڑے گا. صحیح. ادھر کو مان لیں گے تو ادھر کو بتانا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو مان لیا اس کو غلط قرار دے دیا. نہیں غلط نہیں قرار دیا. آپ بھی ادھر کو ماننے کے بعد ادھر کی تعویل کریں گے نا. نہیں تعویل تو ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں اس کی روشنی میں. ہاں روشنی میں تفسیر کریں روشنی میں تو میں اس کی روشنی میں اس کی تفسیر کر دوں. نہیں لیکن اس کو کر نہیں سکتے. اس کو کر نہیں سکتے نا. کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کلام کو جو ہے دیکھیں گزارش سنیں کبھی طالب علم یہ نہیں کہتا کر نہیں سکتے. جی. وہ ہم نے کر لی ہوئی ہے ہماری تفسیروں میں موجود. وہ تو غیر احمدیوں نے بھی اتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں. آپ کی تو 5 جلدوں میں ان کے پتہ نہیں 20 جلدوں میں ہیں. میرے نزدیک وہ بھی یہ کرتے ہیں. اگر میرے نزدیک یہ مسئلے حل ہو چکے ہیں تو آپ نے اتنی زحمت کیوں لی کسی اور موضوع پہ گفتگو کرنا چاہے کب پیے. نہیں مجھے گفتگو کے لیے خوش گمانی تھی کہ شاید آپ ہمارے ایز اے اسٹوڈنٹ کیا میں نے کوئی گالی دے دی نہیں گالی نہیں تھی. کوئی گستاخی کر دی. نہیں وہ گالی گستاخی کی بات نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ حسن بھائی سے جب ملا تو اتنے محبت سے اور فیصل بھائی بھی ملے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں. آئی واز سو ہیپی ٹو ہیئر دس. میں نے کوئی اس سے منافی بات کر دی. نہیں اس سے منافی بات بتا دیں. نہیں کوئی آپ نے منافی بات نہیں کی. لیکن جو میرا پہلے گمان تھا وہ یقین میں بدل گیا ہے کہ باقی ساری باتیں بہت اچھی ہیں آپ کی. جہاں جماعت احمدیہ کی بات آتی ہے نا وہیں پہ میں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں ایک لفظ کہا. نہیں وہ ہمارے عقیدے دیکھیں نا اسی طرح الفاظ سے کھیلتے ہیں آپ عقیدہ آپ اسکالر سے ہوتے ہیں نا. یہ وہ الفاظ کی جگلری کر کے لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ بہنی وہی کرتے ہیں. تو میں پہ بازل کتاب بھی ہو گیا نیت بھی خراب ہو گئی جانتے بوجھتے انکار بھی ہو گیا. ان میں سے کون سی بات میں نے کی آپ چائے پیے اور پانی پیے. یہ میں ساری زندگی میری گزری ہے اس طرح. لیکن آپ گھر میں جا کے غور کیجئے گا کہ میں نے نہ جماعت احمدیہ پر کوئی تبصرہ کیا نہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر کوئی بات کی ہے نہ آپ کے موقف پر کوئی بات کی ہے. قرآن کی ایک آیت کے فہم کے طریقے پر میرے آپ کے درمیان علمی گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں آپ نے ہر چیز کیا ڈالی. یعنی تو میں نے ببعض الکتاب تکفرون ببعض الکتاب بھی کہہ دیا ہے. آپ نے میرے محرکات بھی متعین کر لیے ہیں. یہ بھی طے کر دیا ہے کہ میں ادھر اس لیے نہیں جا رہا کہ اس سے تو مجھے میری بات کی نفی ہو جانی ہے اور میں اپنی بات کی قرآن سے نفی کرا لوں.
وہ اس لیے کہ میں وہ جو آج پیش کرنا چاہ رہا تھا ہمیں پیش ہی نہیں کرنے دی گزارش دیکھیے تاکہ میری اس تفہیم کی تو غلطی ثابت ہو جائے نا. نہیں تو آپ میری اس تفہیم کی غلطی پہلے کریں. میں تو آپ تو استاد ہیں, میرا مسئلہ یہ آیت ہے. آپ تو استاد ہیں, میں آپ کی غلطی کیسے وہاں سے اس میں سے نکال سکتا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کر نہیں تو میری غلطی یہاں سے آپ نے میری نیت پہ حملہ کیا کہ میں اسی نیت سے. اصل بات یہ ہے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ مجھے یہ بات سمجھائیں. نہیں, میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا تھا. اچھا, میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ میرے پاس اس موضوع پر گفتگو کرنے ہیں, آپ کسی اور مقصد کے لیے بتائیے. آپ نے میری نیت پہ حملہ کیا, میں نے آپ کس نیت پہ حملہ کیا دیکھیں نا, پھر میں نے بھی نہیں کیا. آپ نے تو کہا کہ تم قرآن کی ان آیات کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہتے, اس لیے کہ وہاں سے تمہاری نفی ہو جانی ہے. جی, آپ ذرا سنگینی دیکھیے اس بات کی کیا ہے, یعنی ذرا تھوڑی دیر کی توقف کر کے دیکھیے کہ اس سے بڑی گالی آپ کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی اس آیت کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ اس سے اس کے موقف کی نفی ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کل خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. یہی سینیریو آپ میرے پہ فٹ کریں. نہیں, میں اس لیے وہاں نہیں جا رہا کہ میرے موقف کی نفی ہو جائے. میں نے یہ نہیں کہا. نہیں, آپ نے کہا نہیں ہے. میں نے نہیں کہا. بعض باتیں کہیں نہیں جاتی لیکن وہ عملی طور پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ میں اس لیے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, میری آپ کی بحث یہ نہیں, نہ مجھے آپ کی نیت پر کچھ ہوا ہے, نہ مجھے آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کہنی ہے. میرے نزدیک آپ حضرات کی علمی غلطی ہے, اور علمی غلطی قرآن کے فہم کے طریقے میں ہے. اس لیے میں صرف اسی پر بات کر رہا ہوں. میں نے اس سے زائد ایک لفظ اگر بولا ہو تو یہ حضرات کو حق ہے کہ میرا گربان پڑا. نہیں, اللہ رحم کرے, ایسی بات نہیں کر سکتے. میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا. جی, ہم بھی نہیں کرتے. دیکھیے صورتحال کیا ہے آپ کے نزدیک, میں خلاصہ کر رہا ہوں. قرآن کی کچھ آیات سے اس فہم کے خلاف ہیں جو اس آیت میں ہم نے عرض کیا. ایسا ہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں فہم کی غلطی ثابت کر دیں تو وہ آیتیں اور یہ مطابق ہو جائیں گی. فہم کی غلطی اس لیے کہ اس میں جو دوسری آیات ہیں وہ آپ کی اس فہم کو غلط ثابت کر رہی ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ہے یہ آپ کی اس فہم کو غلط ثابت کر رہی ہے. جی, تو وہ بتا دینا. اگر میں نے تو میں بھی وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں. سب سے پہلے اسی لیے پہلے میں نے یہ آیت رکھی تھی کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام انسانوں سے کیسے بند ہے. میں نے بڑی مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ آپ اس آیت سے جو مطلب ہم سمجھے ہیں, جو نقیض ہو گیا آپ کے خیال میں, تو اس کی غلطی واضح کر دیں تو ہم اس نقیض سے نکل جائیں گے. جناب محترم, میں آپ سے آپ کو سمجھانے نہیں آیا. آپ استاد ہیں, میں تو معمولی سے طالب علم ہوں. میں آپ سے سمجھ نہیں آیا تھا, تو پھر تھوڑی دیر اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا. تھوڑی دیر کے لیے مؤدب ہو جائیے, سمجھاتا ہوں. جی میں نے گزارش کی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفظ پر گفتگو ہوگی, اس کے جتنے احتمالات ہیں وہ متعین کیے جائیں گے. اس کے بعد تالیف جملہ میں رکھ کر ان احتمالات کو دیکھا جائے گا کہ کیا جملہ ان احتمالات کی نفی کر رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر احتمال باقی رہے تو پھر سیاق میں دیکھا جائے گا. یہ تینوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر احتمال باقی رہ جائے تو پھر باقی مقامات دیکھے جائیں. یہ صحیح اصول ہے. تو یہ سورہ شورا کی جو آیت ہے اس میں بتائیے کہ اس کی کیا تفہیم ہے آپ کے نزدیک. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بشر کے ساتھ اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے کلام کرتا ہے. اپنا طریقہ بیان کرے, جب بھی کلام کرے گا یہی طریقے ہوں گے. جی, لیکن یہ کب کلام کرے گا, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کر لیتا ہے. ہاں بالکل فیصلہ, لیکن بند تو نہیں ہوا نا اس آیت کے روح سے, تو بند نہیں ہوا. یہ کیسے معلوم ہوا, اس میں اجرا کا ذکر ہے بند ہونے کا. اس میں تو ذکر اس بات کا ہے بشر سے کلام کہ جب بھی اللہ کلام کرے گا یہ 3 طریقے اختیار کرے گا. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی گفتگو کروں گا اردو زبان میں کروں گا. اس سے یہ لازم کیسے آ گیا کہ میں ہر وقت بولتا رہوں, پہلے اسی آیت پر گفتگو کروں. وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بشر سے کلام کرے گا تو طریقوں میں سے یہ طریقہ اختیار کرے گا. اگر کا تو اس میں لفظ نہیں ہے. اچھا, اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کے ساتھ 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا طریقہ بیان ہوا نا. کب کرے گا کب نہیں کرے گا یہ تو نہیں بیان ہوا. نہیں, اسی لیے سورہ الاعراف کی آیت میں یہ آیا ہے کہ جو کلام نہیں کرتا وہ خدا نہیں ہے. یعنی یہ آپ دیکھیے ایک آیت پہ گفتگو ہو رہی تھی, تب اپنے اور چلے گئے. نہیں, اور نہیں, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کلام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کلام نہیں کرتا وہ تو خدا ہی نہیں. میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے صرف یہ کہا کہ اس آیت میں کلام کا موقع نہیں بیان ہو رہا, کلام کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. بات ختم ہو گئی, اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے. نہیں, ابھی آپ نے فرمایا نا کہ میں جب بات کروں گا تو اردو زبان میں بات کروں گا. فرض کیجیے میں نے کسی جگہ کہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب کلام ہی نہیں کروں گا.
اس کا یہ مطلب بھی نہیں کروں گا. یہ جو جملہ ہے یہ میرے کلام کرنے کے طریقے کو بیان کر رہا ہے. لیکن آپ کے اندر کلام کی صفت موجود ہے. تو اس کی تو نفی کسی نے کبھی کی نہیں کی نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کلام نہیں کرتا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کلام اس وقت کس سے کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. زیر بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے جو کلام کرنا شروع کیا تھا اس پر غور رکھے. یہ زیر بحث ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کی مناظرانہ گفتگو ہے میرے ساتھ نہ کریں. یعنی یہ ان میں سے کسی آیت میں وہ باتیں بیان نہیں ہوئی. لیکن آپ اصل آیت پر آئیے. اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو اصل آیت پر اسی اصول سے چلیے. لفظ پر گفتگو, تعریف جملہ پر گفتگو. اگر اس آیت میں مفہوم کی غلطی واضح ہو گئی جو ہم نے سمجھا ہے بس ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے باقی جگہوں پہ جانے کی ضرورت کیوں. صحیح. اچھا آپ کب تک ہیں یہاں پہ دنیا میں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی دے سے سلامتی کے ساتھ. جی اچھا, وہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ٹائم ہوتا تو آپ ہماری مسجد میں تشریف لاتے. کیا کرتا وہاں؟ جی بس ایک دوستانہ ملاقات ہمارے امیر صاحب سے ہو جاتی ہے. وہ ماریشس گئے ہوئے تھے تو ابھی آج ہی واپس آئے ہیں. تو ان کی خواہش تھی کہ اگر آپ ہماری مسجد ہمارا جو ساتھ مرکز ہے ظاہر ہال اس میں آپ وزٹ کر لیتے دیکھ لیتے. مطلب بس صرف کو مناظرہ کو ڈبیٹ وغیرہ نہیں, صرف ایک دوستانہ ملاقات. آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے بہت ہی محبت کا دوستی کا تعلق ہے. میں آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں نے کبھی آپ لوگوں کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات نہ کہی ہے نہ کبھی اس کی اجازت دیتا ہوں کہنے کی. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میرا وہی اختلاف ہے جو میرا بہت سے صوفیاء کے ساتھ بھی ہے. اس وجہ سے میں اس کا بھی اظہار کرتا رہتا ہوں, اس کا بھی اظہار کرتا. چلیے میں فیصل بھائی سے حسن بھائی سے درخواست کرتا ہوں گا کہ جب کبھی آپ کا کینیڈا نہ ہو تو پھر ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ایک صرف چائے کے اوپر یا کھانے کے اوپر ہم صرف مل کے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ آگے کوئی پروگرام بنا. میں تو سفر بیدار قسم کا کم ہی آتا ہوں, کئی برس کے بعد آیا ہوں. ابھی آپ کی رہائش امریکہ میں تو پھر مطمئن رہیے. میرے اوپر کوئی تنقید اگر ہوتی ہے تو دنیا بھر میں جہاں ہوتی ہے میں اس کو بہت دیانتداری کے ساتھ دیکھتا ہوں. اور آپ لوگوں کا بھی جو کچھ بھی آج تک ہے وہ سب میں نے پڑھا ہوا. یعنی وہ آپ نے جو اصول بیان کیا ہے آنیسٹلی دیٹ واز نیو فار می. اس کی روشنی میں جو ایک پرٹیکولر قرآن اسی اصول پر لکھی گئی ہے. میری بیان بھی اسی اصول پر ہے اور اس اصول کے ہم کسی جگہ خلاف ورزی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہمارا ایک دوست نے پوچھا تھا کہ آپ سے سوال کروں کہ آپ نے تفسیر کبیر کا مطالعہ کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی. مجھے ان کی جو واقعہ خضر پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک عالم رویا کا واقعہ تھا, اس احتمال سے اتفاق, اور میں نے اس اتفاق کا اپنی تفسیر میں اظہار بھی کر دیا. میرے یہاں کوئی تعصب نہیں ہوتا. ان کی تفسیر میں نے سیکنڈ ایئر میں تھا جب پوری پڑھی تھی. امیر حسن اسلائی صاحب کے ساتھ آپ نے بتایا تھا کتنا عرصہ, 10 سال شاید 25 سال. ماشاء اللہ. تفسیر کبیر امام راضی کی بھی سیم نام ہے. جی, امام راضی کی تفسیر کو تفسیر کبیر اصل پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس کے حجم کی وجہ سے, ورنہ تفسیر کا نام یہ نہیں ہے. ہاں جی. ہمارے یہاں تو اس لیے وہ کہ وہ انہوں نے مرزا بشیر الدین صاحب نے جو تفسیر صغیر کے نام سے اردو کا بامحاورہ ترجمہ کیا تو اس کو تفسیر صغیر کہا. اس کے مقابل میں ہوا تو پھر اس کے مقابل پہ جو 10 جلدوں میں آیا پھر اس کو تفسیر کبیر کہنا شروع کر دیا. میں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ مستشرقین ہے مثال کے طور پر جی, ان کی بھی اگر کوئی علمی چیزیں ہوں گی تو ان کو بغیر کسی تعصب کے ہمیشہ جی جی شیعہ. میں نے مودودی صاحب کی ایک بات جو تھی نا مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح سے نہیں لکھا جیسے چیپٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے کہ اس چیپٹر میں یہ بات ہے, اس چیپٹر میں یہ بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مختلف باتوں کو جا بجا اس لیے بیان کیا جہاں سے بھی کھولو گے تمہیں وہ بات وہاں سے مل جائے گی. تو اس کے لیے تمہیں شروع سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ قرآن کو جہاں سے بھی کھولیں. تو وہ بہت ایک میرے لیے بہت نئی بات تھی اینڈ آئی اپریشیٹ کرنا. ماشاء اللہ بہت اچھی بات لکھی. اور میں تو رمضان میں جب ہمارے درس القرآن ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ تدبر قرآن اور تفہیم القرآن ان کو پہلے پڑھ کے سارا, تو پھر اس کی روشنی میں بھی تفسیر کبیر کے ساتھ آف کورس. تو بہت سی باتیں صورتیں تفسیر کبیر میں نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے.
اس لیے مجھے پھر وہ تدبر قرآن اور تفہیم قرآن خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں. باقی جو جتنی تفسیریں ہیں اس میں وہ بات نہیں ہے جو ان دونوں میں ہے. بڑی چھوٹی اور یونیک باتیں ہیں, تو ان تو جہاں سے بھی ملے اس کو سیکھنا چاہیے. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت اچھی بات ہے. اسلائی صاحب سے بھی اور مودودی صاحب سے بھی. لیکن اس میں میری ایک مؤدبانہ پھر گزارش ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اصول ہیں, ان کا ضرور تقابلی مطالعہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ کی یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے اہل علم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ان کو بطور پرنسپل پہلے سمجھنا چاہیے, اور یہ میرے خیال کے مطابق علم کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ آدمی خاطب اللیل کی طرح کوئی چیز یہاں سے اٹھا لے گا, کوئی یہاں سے اٹھا لے گا, یہ اچھی لگتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. ان پرنسپل دیکھنا چاہیے. اس کے لیے آپ کچھ سجیسٹ کریں گے, کچھ سورس اصول کے لیے؟ یہی ہے میں نے عرض کیا, بڑی سادہ بات ہے, اور یہ دنیا کی ہر کتاب کے لیے صحیح تفسیر کا طریقہ یہ ہے. یعنی جہاں میزان میں دیکھ لوں, جہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی وہاں تشدد و افتراق پیدا ہو جائے گا, کیونکہ کوئی فیصلہ کن چیز رہے گی. تو یہ اصول آپ نے میزان میں بیان فرمایا. البیان اسی اصول پر ہے ساری. سر میری جو تفسیر ہے, نہیں پہلے مجھے وہ اصول دیکھنا پڑے گا نا, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی روشنی میں ہے کہ نہیں. اصول و مبادی کی پوری بحث ہے, اس میں پورا کا پورا باب ہے جس میں نے مبادی تدبر قرآن بیان کیے ہیں, پھر مبادی تدبر سنت بیان کیے ہیں, پھر مبادی تدبر حدیث بیان کیے ہیں. تو یہ تو میزان کو آپ دیکھیں گے تو اس میں مل جائے گی. وہ اس دن وہاں پہ ایک کتاب ختم ہو گئی تھی, مقامات غالباً, وہ ہے یہاں پہ مقامات ہے جی. اس دن وہ میں نے دیکھا تو وہ ختم ہو گئی تھی. سے پوچھنا چاہ رہا تھا, اگر مجھے اجازت دیں ایک کوشچن میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. میں کیونکہ خود کنورٹیڈ ایم ڈی ہوں, تو آپ کی کافی چیزیں دیکھنے کا زیادہ موقع ملا یوٹیوب کے اوپر, تو بڑا اشتیاق تھا کہ کبھی ان پرسن آپ سے ملاقات ہو, تو آپ سے پوچھوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت کے علاوہ آپ کو ان کی تحریری چیزوں میں کسی چیز کے اوپر اگر علمی اختلاف ہو, بہت بے خاص اگر کوئی ایک دو بتا دے تاکہ میں اس بارے میں تھوڑا سا پڑھ لوں جا کر. صحیح کوئی اختلافات بیان کرنا ان کی بہت اچھی چیزیں ہیں, بعض چیزیں بہت ناقص ہیں, بعض چیزیں بالکل صحیح غلط ہیں, اور وہ یہ ختم نبوت کے دعوے سے متعلق نہیں, علمی لحاظ سے بھی غلط ہے. مثلاً آخرین منہم لما یلقوا کی بحث بالکل عربیت کی روح سے کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی. 10 چیزیں ہیں جن پر اعتراض ہوتا ہے. یہ میں مولانا مودودی کی 10 چیزوں کے بارے میں کہوں گا جو میرے لیے گویا ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے, اس لیے کہ میں نے تو ان کی آغوش فکر میں آنکھ کھولی تھی. تو علم کی دنیا ایسی بے رحم دنیا ہوتی ہے, اور وہ تو وہ جس شخص کے اوپر میری ساری زندگی منحصر ہے. میرے جو استاد ہیں مولانا امین حسن اصلاحی, اور میری تفسیر میں دیکھیں میں نے سینکڑوں مقامات پر ان سے اختلاف کیا, تو اسی لیے کہ ان کی رائے کو میں غلط سمجھتا ہوں. علمی اختلافات تو آپ نے تفسیر کی پڑھی ہے, اس میں مرزا محمود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے. تو وہ ایک خلیفہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے, اس سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن یہ اب ایک دوسری بحث ہے. میرے نزدیک تو نبی سے اختلاف نہیں ہو سکتا. نہیں نبی نہیں, وہ خلیفہ کی بات ہے. خلیفہ نبی سے اختلاف کر رہا ہے. نہیں دوسرا خلیفہ, پہلے خلیفہ سے. ہاں خیر وہ تو آپ کے ساتھ تصویر جب میں نہیں مان لوں گا کسی کو تو پھر اختلاف کیسے کروں گا. جزاکم اللہ.